السلام علیکم ناظرین و سامعین، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تذکرہ فرمایا اور دیکھا کہ جنگ بدر کی شروعات ہو چکی تھی اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ جو کہ 313 کے قریب تھے، ان کے درمیان اور 1000 کفار کے درمیان تلوار بازی اور جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل جو 3 بھائی شیبہ، ولید اور عتبہ آئے تھے، ان لوگوں کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ نے تو اپنے دشمنوں کو مار دیا تھا۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ کے درمیان جو لڑائی ہو رہی تھی اس میں تھوڑی سی دشواری آئی اور حضرت عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو جنگ اسی طرح جاری رہی اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو قیدی بنا لیا تھا۔ تو چلیے اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ کر بلند آواز میں پکارے، کافروں کا سردار امیہ بن خلف یہ رہا، اگر امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر ادھر بھاگتا ہوا نظر آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں کئی زرہیں تھیں، یہ مال غنیمت میدان سے جنگ سے ملی تھیں، لیکن جو ہی انہیں امیہ اور اس کا بیٹا نظر آیا انہوں نے زرہیں گرا دیں اور ان دونوں کو پکڑ لیا۔ اس طرح یہ دونوں اب ان کے قیدی بن گئے۔ یہ انہیں لے جا رہا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور پکارنے لگا، یہ رہا امیہ بن خلف۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن یہ دونوں اب میرے قیدی ہیں۔ حضرت بلال نے پھر وہی الفاظ کہے، اگر آج امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ ساتھ ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو پکارا، اے انصاریوں، اے اللہ کے مددگاروں، یہ کافروں کا امیہ بن خلف ہے، یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ یہ سن کر انصاری ان کی طرف دوڑ پڑے، انہوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچ لی اور اس پر وار کیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے امیہ کو بچانے کے لیے اس کے بیٹے کو آگے کر دیا۔ امیہ جاہلیت کے زمانے میں ان کا دوست تھا، اسی دوستی کے ناطے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قتل ہونے سے بچانا چاہتے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کے قتل کی دھن پوری طرح سوار تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار امیہ کے بیٹے کو لگی اور وہ زخمی ہو کر گرا۔ اس گرتا دیکھ کر امیہ بھیانک انداز سے چیخ اٹھا، یہ چیخ حد درجے خوفناک اور ہولناک، ساتھ ہی تلواریں بند ہوئیں اور امیہ کے جسم پر اتر گئیں اور اس میں اتر گئیں۔ امیہ کو بچانے کے سلسلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی معمولی سے زخمی ہوئے۔ وہ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بلال پر رحم فرمائے، میرے حصے میں نہ زرہیں آئیں نہ قیدی۔ ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کسی کو نوفل بن خویلد کا پتہ ہے؟ جواب میں حضرت علی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اسے میں نے قتل کیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے جس نے اس شخص کے بارے میں میری دعا قبول فرمائی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اس نوفل بن خویلد نے بلند آواز میں کہا تھا، اے گروہ قریش، آج کا دن عزت اور سربلندی کا ہے۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ، نوفل بن خویلد کا انجام مجھے دکھلا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، قتل ہونے والے کافروں میں ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا جائے۔ ابو جہل نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا، اے اللہ، دونوں دینوں یعنی اسلام اور کفار کے خود ساختہ دین میں جو دین تیرے نزدیک افضل اور پسندیدہ ہو اسی کی مدد فرما اور نصرت فرما۔ حضرت معاذ بن عمرو جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس جنگ کے دوران کمسن صحابہ میں شمار تھے، کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ ابو جہل کو اس کے بہت سے ساتھی حفاظت کے لیے گھیرے میں لیے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے، اے ابو الحکم، ابو الجہل کی کنیت تھی، تم تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ جب میں نے ان کی بات سنی تو ابو جہل کی طرف بڑھا اور اس پر تلوار کا ایک ہاتھ مارا، اس وار سے اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کے لیے مدد کے لیے آگے بڑھے۔ یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ پر تلوار کا وار کیا، اس سے میرا بازو کٹ گیا، صرف تھوڑی دیر سی کھال تھوڑی سی بازو سے لٹک رہی تھی۔
میں جنگ میں مصروف رہا، لیکن لٹکنے والے ہاتھ کی وجہ سے لڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں تمام دن لڑتا رہا اور وہ بازو لٹکتا رہا۔ آخر جب اس کی وجہ سے رکاوٹ زیادہ ہونے لگی تو میں نے اپنا پاؤں اس پر رکھ کر جھٹکا دیا، اس سے کی کھال بھی وہ جھٹکے سے کٹ گئی۔ میں نے اپنے بازو کو اٹھا کر پھینک دیا۔ ابو جہل زخمی حالت میں تھا کہ اس دوران اس کے پاس معوذ بن غفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ انہوں نے اس پر وار کیا، اس وار سے وہ گر گیا اور وہ اسے مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گئے، لیکن وہ ابھی بھی زندہ تھا۔ حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرتے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں زخمیوں کو سے چور ابو جہل زخموں سے چور کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود کا گزر ہوا۔ انہوں نے اپنا پیر اس کی گردن پر رکھ دیا۔ اے خدا کے دشمن، کیا تجھے خدا نے رسوا نہیں کر دیا؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برتری اسی ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ 3 بار فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود کو عطا فرما دی۔ اس خوبصورت اور قیمتی تلوار پر چاندی کا کام کیا گیا تھا۔ بدر کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھی مدد فرمائی تھی۔ اس روز حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سرفروشی سے جنگ کی۔ ان کے جسم پر بہت بڑے بڑے زخم آئے۔ اس جنگ میں حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی تھی، تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھجور کی ایک چھڑی عنایت فرمائی۔ انہوں نے وہ چھڑی ان کے ہاتھ میں آتے ہی معجزاتی طور پر ایک چمکدار تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ اس تلوار سے لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس تلوار کا نام معون رکھا گیا۔ یہ تلوار تمام غزوات میں حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہی تھی اور اس تلوار سے وہ جنگ کیا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد یہ تلوار ان کی اولاد کو وراثت میں ملتی رہی، ایک سے دوسرے کے پاس پہنچتی رہی۔ اس طرح حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ کی تلوار بھی ٹوٹ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی جڑ عطا فرمائی اور فرمایا، اس سے لڑو۔ انہوں نے جو ہی اس جڑ کو ہاتھ میں پکڑ لیا، وہ ایک نہایت بہترین تلوار بن گئی اور اس غزوہ میں کے بعد ان کے پاس رہی۔ حضرت خبیب بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کافر نے میرے دادا پر تلوار کا وار کیا، اس وار میں ان کی ایک پسلی الگ ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہبدان سے لگا کر ٹوٹی پسلی اس کی جگہ پر رکھ دی گئی۔ وہ پسلی اپنی جگہ پر اس طرح جم گئی جیسے ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ حضرت رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک تیر میری آنکھ میں آ کر لگا اور میری آنکھ پھوٹ گئی۔ میں اسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، آنکھ اسی وقت ٹھیک ہو گئی اور زندگی بھر اس آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مشرکوں کی لاشوں کو ان جگہوں سے اٹھا لایا جائے جہاں جہاں ان کے قتل ہونے کی نشاندہی کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ انشاءاللہ کل یہ عتبہ بن ربیعہ کے قتل کی جگہ ہوگی، یہ شیبہ بن ربیعہ کی قتل کی جگہ ہوگی، یہ امیہ بن خلف کے قتل کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان جگہوں کی نشاندہی فرمائی تھی۔ اب جب لاشیں جمع کی گئیں اور اس کا حکم مل گیا اور صحابہ کرام لاشوں کی تلاش میں نکلتے تو کافروں کی لاشیں بالکل انہی جگہوں پر ملتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لاشوں کو ایک گھڑے میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب تمام مشرکوں کو گھڑے میں ڈال دیا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑے کے ایک کنارے پر آ کھڑے ہوئے۔ وہ وقت رات کا تھا۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ میں فتح حاصل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر 3 رات قیام فرماتے تھے۔ تیسرے دن آپ نے لشکر کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ وہاں سے کوچ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر ان لاشوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا،
اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے دیکھ لیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ کتنا سچا تھا؟ میں نے تو اس وعدے کو سچ بتا پایا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے نام بھی لیے، مثلاً فرمایا اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے امیہ بن خلف اور اے ابو جہل بن ہشام، تم لوگوں کو نبی کا خاندان ہوتے ہوئے بہت برے ثابت ہوئے۔ تم مجھے جھٹلاتے تھے جبکہ لوگ میری تصدیق کر رہے تھے۔ تم نے مجھے وطن سے نکالا جبکہ دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے میرے مقابلے میں جنگ کی جبکہ غیروں نے میری مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ان مردوں سے باتیں کر رہے ہیں جو بے روح لاشیں ہیں۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو تم لوگ اتنا صحیح سن رہے ہیں مگر یہ لوگ اب جواب نہیں دے سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کی خبر مدینہ منورہ بھیج دی۔ مدینہ منورہ میں فتح کی خبر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے تھے۔ انہوں نے یہ خوشخبری بلند آواز میں یوں سنائی، اے گروہ انصار، تمہیں خوشخبری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی اور مشرکوں کے قتل اور گرفتاری کی۔ قریش سردار میں سے فلاں فلاں قتل اور فلاں فلاں گرفتار ہوئے ہیں۔ ان کے منہ سے یہ خوشخبری سن کر اللہ کا دشمن کعب بن اشرف یہودی طیش میں آ گیا اور انہیں جھٹلانے لگا۔ ساتھ ہی اس نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بڑے بڑے سورماؤں کو مار ڈالا ہے تو زمین کی پشت پر رہنے سے زمین کے اندر رہنا بہتر ہے، یعنی زندگی سے موت بہتر ہے۔ فتح کی یہ خبر وہاں اس وقت پہنچی جب مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وفات پا چکی تھیں اور ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں موجود صحابہ کرام ان کو دفن کر کے قبر کی مٹی برابر کر رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع دی گئی تو ارشاد فرمایا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، شریف بیٹیوں کا دفن ہونا بھی عزت کی بات ہے۔ فتح کی خبر سن کر ایک منافق بولا، اصل بات یہ ہے کہ تمہارے ساتھی شکست کھا کر تتر بتر ہو گئے ہیں اور اب وہ کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر عائد ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو اپنی اونٹنی پر خود سوار ہوتے، مگر یہ زید ایسے بدحواس ہو رہے ہیں کہ انہیں خود بھی پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس پر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، اے اللہ کے دشمن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ لینے دے، پھر تجھے معلوم ہو جائے گا کسے فتح ہوئی اور کسے شکست ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں صفرا کی گھاٹی میں پہنچے تو اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ اس مال میں 150 اونٹ اور 10 گھوڑے تھے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کا سامان، ہتھیار، کپڑے اور بے شمار کھالیں، اون وغیرہ بھی اس مال غنیمت میں شامل تھیں۔ یہ چیزیں مشرک تجارت کے لیے ساتھ لے آئے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جس شخص نے کسی مشرک کو قتل کیا کہ اس مشرک کا سامان اس کو ملے گا، اور جس نے مشرک کسی کو گرفتار کر دیا وہ اس کا قیدی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال میں سے ان لوگوں کو بھی حصے نکالے جو غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے جنگ میں حصہ لینے سے روک دیا تھا، کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھیں اور خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیچک نکلی ہوئی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصحاب بدر میں شمار فرمایا۔ اس طرح حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے پاس بطور محافظ چھوڑا تھا، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا اور عالیہ والوں کے پاس چھوڑا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا بھی حصہ نکالا جنہیں جاسوسی کی غرض سے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ دشمن کی خبر لائیں۔ یہ لوگ اس وقت واپس لوٹے تھے جب جنگ ختم ہو چکی تھی۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قیدیوں میں سے نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ شخص قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کرتا تھا۔ اس طرح کچھ آگے چل کر آپ نے عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا حکم فرمایا۔ یہ بھی بہت فتنہ پرور تھا۔ اس کے بارے میں ایک بار
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر تھوکنے کی کوشش بھی کی تھی اس نے۔ اور ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں سجدے کی حالت میں دیکھ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر اونٹ کی اوجھڑ لا کر رکھ دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے مکہ سے باہر میں جب بھی تجھے ملوں گا تو اس حالت میں ملوں گا کہ تلوار میں تیرے سر قلم کر دوں گا تلوار سے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے اور پھر مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں لوگ مدینہ منورہ سے باہر نکل آئے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا استقبال کر سکیں اور فتح کی مبارک دے سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو شہر کے بچیوں نے دف بجا کر استقبال کیا۔ یہ اس وقت یہ گیت گا رہی تھیں، ہمارے سامنے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، اس نعمت کے بدلے میں ہم پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ وہ دوسری طرف مکہ معظمہ میں قریش کی شکست کی خبر پہنچی۔ خبر لانے والے نے پکار کر کہا، لوگو، عتبہ اور شیبہ قتل ہو گئے، ابو جہل اور امیہ بھی قتل ہو گئے، اور قریش کے سرداروں میں سے فلاں فلاں بھی قتل ہو گئے، فلاں فلاں گرفتار کر لیے گئے۔ یہ خبر وحشت ناک تھی۔ خبر سن کر ابو لہب گھسیٹتا ہوا باہر آیا اور اسی وقت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بدر میں مشرکین کی طرف سے شریک ہوئے تھے۔ ابو لہب نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا، میرے نزدیک آؤ اور سناؤ کیا خبر ہے۔ اب آگے جاننے کے لیے لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ کیجیے گا۔ جزاک اللہ الخیر۔